اچھا ریحان ملک نے پتلو کو بولا تھا یہ کون سا ایسا کام آپ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک دن میں 25 کروڑ کی گفٹنگ ہوتی ہے, یہ کون سا ٹیلنٹ ہے, مجھے بھی یہ ٹیلنٹ ہے. پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ایسا پوڈ کاسٹ ہے کہ جس میں میزبان نے مہمان کو نہیں بلکہ مہمان نے میزبان کو چکرانے پہ مجبور کر دیا. جبکہ اس پوڈ کاسٹ میں کیا ہوا, اس نے میزبان کو اسی کی باتوں میں الجھا کے اس کے کپڑے اتار دیے. وہ اپنے ایکسپریشن ریحان پہ شو ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مسٹر پتلو نے یہ جواب دیا کہ بھائی پہلی تو بات ہے کہ میں انٹرنیشنل میچوں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. اچھا اس نے ایک بات بولی تھی کہ آپ جو پوڈ کاسٹر ہوتے ہیں آپ ویوز کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, گیسٹ کو ذلیل کرتے ہیں. پتلو کے اوپر اکثر الزام لگتا ہے منی لانڈرنگ کا یا پھر کارڈنگ کا, وہ کیا سین ہے؟ مسٹر پتلو اس ٹائم دنیا کے ساتھ ٹکر لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو امریکہ سے بھی اس کے گفٹر ہیں, اس کے گفٹر کینیڈا سے بھی ہیں, اس کے گفٹر سعودیہ سے, دبئی سے, ہر ایک ملک اور ہر ایک شہر سے ہیں. سر مجھے بھی تھریٹ ملا. اچھا مجھے پتہ ہے کیا میسج آیا جی, کہتا ہے جس کے خلاف بات کر لو پتلو کے خلاف بات نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد میمز بنتی ہے. میں بات کر رہا ہوں مسٹر پتلو اور ریحان, ایک پوڈ کاسٹر ہیں ان کی. بڑا اچھا وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, لیکن پتلو کے ساتھ ان کی کنٹروورسی بنتی ہے. کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے, جیسا کہ وہ بولتے ہیں جی آپ ناچ کے دکھائیں, اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب. عمران صاحب مجھے بتائیں, آپ نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہے پتلو کا؟ جی بالکل دیکھا ہے جی. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کنٹروورسی ہوتی ہے. پتلو پہلا وہ بندہ ہے میرا خیال ہے کہ جس نے ریحان کو ٹکر دی ہے. اس سے پہلے ریحان ہمیشہ ہر گیسٹ کی کوئی تگڑی کلاس لگاتا تھا, لیکن پہلی دفعہ پتلو نے اپنے سٹائل میں گلاسز پہن کے اور اس نے فل کانفیڈنٹ ہو کے بہت ساری باتیں کی ہیں جس پہ کنٹروورسی بنی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر, میں نے جتنے بھی پاکستان کے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں نا, میرے خیال کے مطابق پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ایسا پوڈ کاسٹ ہے کہ جس میں میزبان نے مہمان کو نہیں بلکہ مہمان نے میزبان کو چکرانے پہ مجبور کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اتنا کچھ کانفیڈنٹ ہے. یار میں حیران ہوں کہ ایک 4th کلاس سے چھوڑنے والا آدمی جس نے اسکول میں, یعنی کہ ایسا ہی کہہ لینا کہ اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا, ظاہر بات ہے 3-4 پڑھائی میں فارغ ہے, یہ بول سکتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. پھر اس کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے, شاید اس نے ماسٹرز کر کے آیا ہو, پڑھا لکھا بندہ ہے, اس فیلڈ میں بھی اس نے اچھا خاصا پڑھا ہوگا. بالکل. لیکن اس بندے نے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور یہ پاکستان میں ایک نیا یعنی ٹرینڈ متعارف ہو گیا ہے کہ ایسے بھی میزبان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو ایسا کیوں کیا؟ سر دیکھیں, ایسا اس لیے کیا گیا کہ ہم نے دیکھا ہے جیسے مسٹر پتلو. اچھا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مسٹر پتلو کو ایسا کرنا چاہیے تھا. دیکھیں سر, اب میں وہی بات بتانے لگا. مسٹر پتلو نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے, اگر آپ اس بات کی گہرائی میں جائیں. اس نے کہا یار تم لوگ یہاں پہ جب مہمان آتا ہے تو اس کو بٹھاتے ہو اور تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کو اس کی باتوں میں الجھا کے اس کو ذلیل کریں اور اس کے کپڑے اتاریں اور اس کے ذریعے ویوز حاصل کریں. جبکہ اس پوڈ کاسٹ میں کیا ہوا, اس نے میزبان کو اسی کی باتوں میں الجھا کے اس کے کپڑے اتار دیے. یہ تو یہ پتلو کا ٹیلنٹ ہے سر, یہ پتلو کا ایکسٹراڈینری ٹیلنٹ ہے. کانفیڈنٹ بندہ ہے, میں کہتا ہوں اوور کانفیڈنٹ ہے. اور دیکھیں اس نے پورے پروگرام میں گلاسز نہیں, آپ کو پتا ہے گلاسز نہ اتارنے کی ایک وجہ بھی ہے, میں آپ کو وہ بھی آج بتاؤں. ابھی میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, آئی کانٹیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اپنے ایکسپریشن ریحان پہ شو ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور ریحان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. دیکھیں آپ سمجھیں, اب آپ میری آنکھوں سے اندازہ لگا لیں گے کہ میں غصے میں ہوں, میں پیار کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے پولائٹلی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آنکھیں اپنا دوسرے بندے کو بتا دیتی ہیں. بالکل ایسے ہے. اس نے آئی تھنک سو, میرا یہ تجربہ کہتا ہے, اس نے گلاسز اتاری ہی اس لیے نہیں ہے کہ یہ بندہ مجھے ججمنٹ کر ہی نہ سکے. ٹھیک جی. اچھا اب باتوں کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں. پتلو نے جو انہوں نے سخت بات کی کہ لڑکیاں نچاتے ہیں, پھر پتلو نے جواب دیا آپ ناچیں گے, وہ کیا بات ہوئی تھی؟ سر دیکھیں, وہ ریحان صاحب نے بات تو اپنی جگہ بڑی ویلڈ بات کی. ویلڈ اس طرح کی کہ یار آپ لوگ لائیو جو پروگرامز کرتے ہیں اس میں لوگوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو
نچواتے ہیں. بالکل. تو آگے سے مسٹر پتلو نے یہ جواب دیا کہ بھائی پہلی تو بات ہے کہ میں انٹرنیشنل میچوں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. جب کبھی میں آخر میں میچ ختم کرتا ہوں تو میں یہاں کی کمیونٹی جو پاکستان انڈین کمیونٹی ہے اس میں میچ لگاتا ہوں اور ان لڑکیوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو چھوٹے ہوتے ہیں. بالکل. اور اس لیے کرتا ہوں کہ یہ پروموٹ ہوں. بالکل. اور پھر اس دوران بھی میں ان کو 3 پنشمنٹ بولتا ہوں جن میں سے آخری نمبر پہ ڈانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے 2 اور ہوتی ہیں. میں اس کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے علینا عامر کو بلکہ کہا کہ یہ کرو, یہ آخر میں اس کو یہ بھی کہا کہ بھائی تم وضو کر کے آؤ, اور اس نے کوئی اس سے بات پوچھی. یعنی کہ اس نے یہ اچھی بات کی اپنی طرف سے, میں نے اس کی اس بات کو پذیرائی بھی, اور ملنی چاہیے اگر کوئی اچھا کام کرے. تو یہ اس کی بات جیت اس سے ہوئی تھی. اچھا, یہ بات اس نے بولی کہ لڑکیاں جو ہیں نا ان کے بھائی ان کو منع نہیں کرتے, ان کے باپ منع نہیں کرتے, میں کیوں منع کروں. پتلو نے یہ بات بولی ہے اور وہ اپنی مرضی سے ناچتی ہے, میں آپشن دیتا ہوں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں نا, جو ہمارا مذہب یا ہمارا دین اسلام ہے نا سر, پہلی تو بات ہے کہ ناچ گانا اس میں ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے سر. ایسے ہی ہے. آپ مسٹر پتلو کی بات کرتے ہیں, دیکھیں سب سے پہلے وہ ایک مسلمان ہے اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے. بالکل. اس کے والد صاحب امام مسجد بھی ہیں, امام مسجد بھی رہے. تو پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی میرا مذہب مجھے کیا میسیج دے رہا ہے. دیکھیں وہ خود کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی دیا مجھ کو میرے اللہ نے دیا ہے. بالکل. اس کا یہ ایمان بھی پھر کامل ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ کام نہیں کروں گا تو کوئی اور بھی کروں گا, پیسہ مجھے آئے گا. بالکل ایسے. دیکھیں پیسے نے آنا ہی آنا ہے, اس نے راستہ بنانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ آپ پہ آ جاتا ہے کہ آپ اس پیسے کو جائز کر کے کماتے ہو یا ناجائز کر کے کماتے. اچھا, ریحان ملک نے پتلو کو بولا تھا یہ کون سا ایسا کام آپ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک دن میں 25 کروڑ کی گفٹنگ ہوتی ہے, یہ کون سا ٹیلنٹ ہے, مجھے بھی یہ ٹیلنٹ بتائیں. سر دیکھیں جہاں تک گفٹنگ یا ٹیلنٹ, اس نے ایک زبردست جواب دیا. اس نے کہا بھائی مجھے گفٹنگ ایک دن میں ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے میری زندگی بھر کی محنت ہے, 10 سال کی محنت. دیکھیں سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک آدمی تھا, اس کو ایک کمپنی میں جاتا ہے تو اس کی مشین خراب ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, لوگوں کو بھی آگاہی ہو جائے گی. وہ اسے کہتا ہے کہ میں 1000 روپیہ لوں گا. وہ بڑے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے 10 بندے بلائے ہوتے ہیں, انجینئرز بلائے ہوتے ہیں, کوئی بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ اسے کہتا ہے دے دوں گا, میں آپ کو شارٹ کر رہا ہوں. اس نے ایک ہتھوڑا لیا, تھوڑا جا کے ایک جگہ پہ مارا, مشین ٹھیک ہو گئی. سب نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے بھائی, مشین ٹھیک ہوگی ایک ہتھوڑے سے. اس نے اس کو 100 روپیہ دینا چاہیے, 500. اس نے کہا بھائی میں نے 1000 روپے کی بات کی. انہوں نے کہا یار ایک ہتھوڑے کا. انہوں نے کہا بات ہتھوڑے کی نہیں ہے, کس جگہ پہ ہتھوڑا مار رہے ہیں یہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا, یہ مجھے پتا تھا. یہی حساب مسٹر پتلو کا ہے. مسٹر پتلو کو وہ فن آتا ہے جس کے ذریعے 25 کروڑ کمایا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں یہ کیسا فن ہے؟ یہ بندہ جو سڑک سے بجری اٹھاتا تھا, رکشہ چلاتا تھا, 100-150 روپیہ دن کا کماتا تھا, اور جب مزدوری کرنے جاتا تھا 10 روپے رکشے کے بچاتا تھا. یہ فن اس کے پاس کیسے آیا؟ سر دیکھیں ہم پڑھائی کر کے مار گئے, ایک عمر لگا دی ہم نے پڑھنے پڑھانے میں. دیکھیں سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دنیا میں اللہ نے ہر انسان کے لیے الگ شعبہ بنایا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر انجینئر کا کام نہیں کر سکتا, ایک انجینئر وکیل کا کام نہیں کر سکتا, اسی طرح ایک کسائی ایک درزی کا کام نہیں کر سکتا, ایک درزی ایک دھوبی کا کام نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے ہر بندے کو چنا ہوا ہے. مسٹر پتلو کہتا ہے کہ بھائی جب میں 6 مہینے بیٹھتا تھا اور آنکھیں تھک جاتی تھی, رات پوری جاگتا تھا, تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. کہتا ہے وہ ٹائم بھی تو میں نے ہی گزارا, اور پھر میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ جب ایک ٹائم میں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ لائیو بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف میں بیٹھا ہوں, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو 20,000 بندہ بھی نہیں دیکھ رہا تھا, جبکہ مجھے اس ٹائم بھی لاکھوں میں بندے دیکھ رہے تھے. تو یہی وہ ٹیلنٹ ہے جس کے ذریعے اس نے یہ پیسہ بھی کمایا اور جس کے ذریعے اس نے اپنی فین فالوئنگ بنائی ہے. اس میں یہ کمال ہے کہ وہ ایک ٹائم میں نہ جانے کتنے لوگوں کو انٹرٹین کرنا جانتا ہے, ایک ٹائم میں کئی لوگوں کے جواب دینا جانتا ہے. اچھا, اس نے ایک بات بولی تھی کہ آپ جو پوڈ کاسٹر ہوتے ہیں آپ ویوز کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, گیسٹ کو ذلیل کرتے ہیں. صحیح بولا اس نے؟ سر دیکھیں, اچھا یہ اب اگر ہم نا ایتھیکلی دیکھیں تو یہ غلط بولا, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ٹی وی شوز ہیں, آپ نے کبھی غور کیا ہے ٹی وی شو کے اوپر ایک اینکر بیٹھا ہوتا ہے, 2 بندے سامنے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے ذوق اور شوق سے لڑائی کروا رہے ہوتے ہیں.
وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں بیچ خوش ہو رہے، بالکل کہ جتنا یہ لڑیں گے. جیسے دیکھ لیں آپ نے شیر افضل مروت اور اس نے ایک دوسرے کو مارا بھی تھا. ہاں بالکل. اور اس طرح کے فردوس عاشق اوان کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا. بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں جی, یہ کس لیے یہ کروا رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے جتنا کوئی جھگڑا ہوگا, جتنی ہائپ کریٹ ہوگی, ہمیں کیا ملے گی؟ ویورشپ. بالکل ایسے. جتنی ویورشپ ملے گی اتنا کیا ہوگا؟ ہمارا ریٹنگ اوپر جائے گی. تو بات تو اس کی صحیح ہے کہ بھائی آپ لوگ پہلے باتوں میں ہمیں الجھاتے ہیں, باتوں میں پھنساتے ہیں. جب ہم باتوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر جب جواب نہیں بن پڑتا تو آپ ہمارے کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں ذلیل کرتے ہیں. تو یہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی اگر اس کو آپ ڈیپلی سوچیں گے تو. اچھا, اس کو تو انگلش ہی نہیں آتی, یہ گوریوں سے کیسے میچ لگاتا تھا؟ سر دیکھیں نا, بات آپ اس کی بات بھی تو سنیں نا. اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیسے ہٹ ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں گوریوں کے ساتھ میچ لگاتا تھا, مجھے انگلش بولنی نہیں آتی تھی تو میری میمز بنتی تھی. اچھا میرے وہ کلپس نکال کے لوگ مختلف آئیڈیوں پہ تنزن اور مذاقن لگاتے تھے. اچھا, شغل کے طور پہ کہ یار یہ دیکھو بندہ شغل کر رہا ہے, اس کو انگلش نہیں آتی, یہ انگریزوں کے ساتھ بات کرتے کرتے وہی چیز اس کی فیم کا ذریعہ بن گئی. اور میں یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی ایک بات, کئی لوگ کہتے ہیں جی میری ویڈیوز کوئی کیوں لگاتا ہے, تو آپ خوش ہوں وہ لوگ اگر آپ کے کلپ کوئی لگانا شروع ہو گیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں, نہ کہ پستی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کو دیکھنا شروع ہو گئے. بالکل ایسے ہی. یہ بات. اچھا, جب لائیو کے میچز ہوتے ہیں, جو بندہ ایجنسی میں ہوتا ہے, ایجنسی سپورٹ کرتی ہے, میں آؤں گا منی لانڈرنگ کی طرف بھی آؤں گا, کارڈنگ کی طرف بھی آؤں گا. پہلے مجھے بتائیں کہ ایجنسیز ان لوگوں کو کیوں ہائر کرتی ہے؟ سر دیکھیں, ایجنسی بیسیکلی لوگ جو ہوتے ہیں نا, کوئی بھی میچ کھیل رہا ہوتا ہے بندہ, ایجنسی کا اور ٹک ٹاک کا ڈائریکٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کانٹریکٹ کے تحت کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی ایجنسی کے بیہاف پہ کھیلے گا میچ, جو اس میں رقم آئے گی وہ آدھی اس بندے کو مل جائے گی اور آدھی اس ایجنسی کو ملے گی. ایجنسی ان بندوں سے, ان ہوسٹ سے فائدہ اٹھاتی ہے. اچھا, وہ فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ہی وہ ان کو ہائر کرتے ہیں. اسی لیے مسٹر پتلو نے سے کہا کہ بھائی میں ان کا ملازم نہیں ہوں بلکہ وہ میرے ٹیکر ہیں. ٹھیک ہے. وہ اگر میں نہیں آتا ہوں تو ان کو نقصان ہوتا ہے. اور جب ان کی ایجنسی, جس ایجنسی کے ساتھ وہ 4-5 پارٹنرز تھے اس کے ساتھ چل رہا تھا, جب ان کا جھگڑا ہو گیا تو وہ وہاں سے موو آؤٹ کر گیا, موو آن ہو کے وہ دوسری طرف چلا گیا. انہوں نے کہا بھائی میں اپنا مجاز تھا, میں کسی کا پابند نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. بات ٹھیک ہے. مطلب ایجنسی کا اپنا ایک کمیشن ہوتا ہے. ویسے 50% کٹ جاتا ہے جب ٹک ٹاک پہ گفٹنگ ہوتی ہے. ایجنسی کیا کرتی ہے, 20% ایز اے کمیشن لے لیتی ہے, 10% پتلو کو دے دیتی ہے, 10% خود رکھ لیتی ہے. ایجنسی کے بعد 10% جاتا ہے. اور وہ یہ کہ اس کے بدلے میں ٹک ٹاک کو وہ بندے پرووائڈ کرتی ہے, میچز پرووائڈ کرتی ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا کہ پتلو کے اوپر اکثر الزام لگتا ہے منی لانڈرنگ کا یا پھر کارڈنگ کا, وہ کیا سین ہے؟ سر دیکھیں, منی لانڈرنگ کی جہاں تک بات ہے, ایک عام فنوما ہے کہ یار جو لوگوں کے پاس بلیک کا پیسہ ہے یہ شو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو گفٹنگ کر رہے ہیں. کیا کریں؟ گفٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ اس سے کچھ رقم دے کے باقی رقم ریٹرن کر کے وائٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. جبکہ مسٹر پتلو کا یہ جواب ہے کہ اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ قسم اٹھائی کہ کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ میں نے کبھی یہ کیا. انہوں نے کہا جو پیسہ میرے پاس آ گیا ہے آج دن تک اس میں سے 1 روپیہ بھی میں نے واپس نہیں کیا ہے. بالکل. جہاں تک آپ دوسری بات کی آپ نے کارڈنگ کی, اب وہ کیا معاملہ ہے, وہ مسٹر پتلو نے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ بھائی ایک بندہ اپنے پاس سے گفٹنگ کرتا ہے, مجھے گفٹنگ کر دی اس نے, تو جو پیسہ اس کے پاس گیا ساتھ ہی وہ بندہ کارڈ کے ذریعے کمپلین کر کے وہ پیسہ واپس لے لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی پہلی تو بات ہے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا, جو میرے گفٹر ہیں وہ پراپر گفٹر ہیں, ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا. اگر ایسا ہو تو پھر اس نے بتایا, انہوں نے کہا جس آئی ڈی سے یہ کام کیا گیا ہوتا ہے وہ آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. اچھا. اور اس آئی ڈی سے وہ شخص دوبارہ نہ گفٹنگ کر سکتا ہے اور نہ کچھ اور کر سکتا ہے. لیکن اس نے ریحان نے اس سے سوال کیا کہ بھائی وہ دوسری آئی ڈی بنا کے تو آ سکتا ہے نا. انہوں نے کہا بھائی میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا, باقیوں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ ٹک ٹاک کے لیولز کیا ہوتے ہیں؟ لیول 50 تک کی اس نے بات کی. سر جی اس نے جو لیول کی بات کی, انہوں نے کہا 1 سے لے کے 50 تک کا لیول ہوتا ہے. یہ ایک نئی ٹرم ہے جو لوگوں کو کئیوں کو نہیں پتا. 50 لیول کا مطلب یہ کہ ایک وقت میں ایک شخص 50 کروڑ روپیہ گفٹنگ کر سکتا ہے. اچھا, جس کا 50 لیول ہے تو 50 کروڑ تک گفٹنگ کر سکتا ہے. اور مسٹر پتلو کا یہ کہنا تھا, انصر جٹ کا یہ کہنا تھا, لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت بھی میرے پاس 50 لیول کے کافی سارے لوگ موجود ہیں. عمران صاحب یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں مجھے یہ بتائیں. سر دیکھیں 50 کروڑ روپے چھوٹی رقم نہیں ہوتی. سر دیکھیں اب آپ
جب دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے کنویں کا مینڈک, ایک ہوتا ہے تالاب کا, ایک ہوتا ہے دریا کا, ایک ہوتا ہے سمندر. سمندر بہت بڑی بلا ہوتی ہے سر, وہاں پہ دیکھیں ویل مچھلیوں جیسی چیزیں جو پورے جہاز کھا جاتی ہیں. تو یہی حساب دنیا کا ہے. اب مسٹر پتلو اس ٹائم دنیا کے ساتھ ٹکر لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو امریکہ سے بھی اس کے گفٹر ہیں, اس کے گفٹر کینیڈا سے بھی ہیں, اس کے گفٹر سعودیہ سے, دبئی سے, ہر ایک ملک اور ہر ایک شہر سے ہیں سر. تو پھر وہ لوگ اس کو, اچھا اب اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو فائدہ ہے, اس میں ان لوگوں کے بھی مفادات ہوتے ہیں. وہ مفادات بتائیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں ان کے مفادات یہ ہیں کہ جو ظاہر بات ہے گفٹنگ کر رہے ہیں وہ خود بھی تو پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا, ان کے بزنس میں بھی ان کو فائدے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وابستہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی. فرض کریں ایک بندہ آپ کو, میں کہتا ہوں کہ یہ میری کمپنی کی پروموشن کریں, میں آپ کو 50 لاکھ روپیہ دوں گا. جب آپ پروموشن کریں گے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیں نا, میری کمپنی کا جب سامان بکے گا, چیزیں بکیں گی تو میرا بھی تو نام بڑھے گا. اب اسی طرح کرکٹ سے میچ ہوتے ہیں, ٹیمیں پوری خریدی جاتی ہیں, بالکل شاید افریدی کا بھائی خریدتا ہے اور اس طرح خریدتے ہیں, تو کیا ان کو فائدہ نہیں ہوتا؟ بالکل ایسے ہی. لیکن یہ ہے کہ مسٹر پتلو کو جو ایک دن میں فیم ملا, جب بات چلی 24-25 کروڑ کی, تو آپ کو پتا ہے دنیا میں کی تاریخ میں ایک نیا بندہ سامنے آ گیا, مسٹر پتلو. اس سے پہلے اگر آپ غور کریں تو اس کو جانتا کوئی نہیں تھا, اتنا نام نہیں تھا. آہستہ آہستہ, لیکن جب یہ بات ہوئی تو پھر ایک دم یہ دنیا کے اوپر اس کی تصویر آ گئی, اور یہ مسٹر پتلو یعنی کہ جو لیڈر کے نام سے مشہور ہونا شروع ہو گیا. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان سب ممالک میں اس کا ایک نام اور طوطی بولتا ہے. اچھا پوڈ کاسٹ کی بات کریں تو ریحان صاحب نے جو پوڈ کاسٹ کیا تھا صحیح کیا سر. دیکھیں ریحان صاحب کیا ایسی پرسنل باتیں یا پھر ایک بندے سے غلطی, چلیں پتلو غلط تھا میں مان لیتا ہوں, کیا اس کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی؟ آپ لڑکیاں کیوں نچواتے ہیں؟ دیکھیں سر, پوڈ کاسٹ مینز لوگوں کے سامنے, دیکھیں پہلے نا انٹرویوز ہوتے تھے. انٹرویو میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی اسٹرگلنگ کہاں سے شروع ہوئی, اس نے کیا 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 اور آج کہاں تک ہے, یا اس کی لائف کے حوالے سے. جبکہ پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ چینج آ رہا ہے. ابھی یہ اس کو اپنی ویورشپ لینے کے لیے, اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے دوسرے بندے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیں آج ان کو مسٹر پتلو جیسا بندہ ٹکر گیا. آپ ریحان صاحب کی اگر بات کی جائے, اسی طرح وہ ایک تابش ہے, جو بھی بندہ, جی تابش ہاشمی, جو بھی مہمان آتا ہے یہ ہوسٹ ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, باتوں کے اس بھنور میں پھنساتے ہیں اور پھنسا کے یقین مانے شرمندہ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال میں نامناسب ہے. سر اس طرح تو متیرا بھی کہہ رہی ہے. سر دیکھیں متیرا کا تو آپ اگر نام لیں گے تو وہ تو ایک سسٹم ہی ہو رہا ہے. کیوں؟ ورگر جہاں پہ باتیں آ جائیں گی, تابش کی میں نے بات کی, وہ بھی ورگر باتیں, وہ ڈبل میننگ کرتا ہے وہ بھی. اور متیرا تو فل ٹائم آپ کو پتا ڈبل میننگ اس کے معاملات ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ چیزیں میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اچھا عمران صاحب بتائیے گا پتلو کی عمر کتنی ہے سر, اور یہ کتنے بہن بھائی ہیں اور باقی کیا کرتے ہیں؟ سر دیکھیں جہاں تک ابھی تک کی نالج ہے, بہن بھائیوں میں تو بھائی اس کے 3 ہیں ٹوٹل اس کو ملا کے, اور عمر جو ہے اس کی 28 سال ہے. اچھا. اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے ماشاءاللہ یہ بڑی ایک وہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس دن ہمارا پاکستان آزاد ہوا اسی تاریخ کو یہ پیدا ہوا ہے. یہ 14 اگست کو پیدا ہوا ہے. بلکہ اس نے ریحان نے اسے سوال بھی کیا کہیں یہ تاریخی دن ہے اس لیے تو نہیں آپ نے ساتھ منسوب کر لیا. اس نے کہا نہیں بھائی میرا کارڈ بھی ہے, آپ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لیں. اچھا. میری 14 اگست ہی ہے. اور یہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ اور یہ 3 بھائی ہیں سر. ٹھیک ہے. اور بہنوں کا اس نے ذکر نہیں کیا, نہ ہی اس نے کبھی منظر عام پہ اس بات کو لایا. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی بہنوں کو نچواتا ہے لیکن اپنی بہنوں کا ذکر نہیں کرتا ہے. اچھا تو بھائی بھی اس کے یہی لائیو پہ بیٹھتے ہیں؟ سر لائیو بیٹھتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اس کو آپ سمجھ لیں سپورٹر ہیں اس کے, یعنی کہ جو بھی کام اس کے ہوتے ہیں وہی سارے کرتے ہیں. باقی منظر عام پہ تو آپ کو پتا ہے مسٹر پتلو انصر جاتی ہے. ریحان صاحب نے تو سخت باتیں کی. پتلو کے پاس وہ مہمان گیا تھا, اس کے گھر پہ گیا تھا. جی گھر پہ گیا. تو پتلو کو سخت باتیں کرنی چاہیے تھی. سر پتلو نے تو ابھی اس کو کہا ہے, اس نے کہا کہ ابھی تو تم میرے گھر آئے ہوئے ہو اس لیے میں سنبھل کے بول رہا ہوں. کسی دن بولے پتلو نے بات, جی اس نے کہا تم میرے پاس ذرا لائیو آؤ نا کسی دن, تو میں تمہارے کپڑے اتار کے چیر پھاڑ دوں گا تمہیں. نا جی یہ اس نے واضح بات کی ہے. اچھا یہ بات پوڈ کاسٹ میں بولی ہے؟ جی پوڈ کاسٹ میں اس نے بولی ہے سر. اس نے کہا کہ تم کسی دن آؤ میرے ساتھ لائیو. کہتا ہے کہ میں تو تمہارے جیسوں کو یوں انگلیوں پہ یوں کر دیتا ہوں.
بالکل یہ بات تو ہے. ویسے لائیو کے اوپر جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میچز کھیلتا ہے اور ان کے ساتھ جب لڑائی جھگڑے معاملات ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پتلو نے بات ٹھیک بولی. جی سر بات تو ٹھیک بولی ہے. اچھا اس سے پہلے بھی کبھی پتلو نے پوڈ کاسٹ کیا ہے؟ سر مسٹر پتلو کا یہ پہلا پوڈ کاسٹ تھا اور یہ بھی کسی خاص بندے کے کہنے پہ ہوا ہے. اور مزے کی بات 8 ماہ سے اس سے ٹائم لے رہے تھے یہ لوگ. اچھا اس نے باقاعدہ بک کو بولا ہے پوڈ کاسٹ میں, اس نے کہا بھائی تم لوگ تو میرے پیچھے 8 ماہ سے پڑے ہوئے تھے. سر دیکھیں اس نے تو اس کو لائیو دیکھیں نہ صرف ریحان کو بلکہ ان کے پروڈیوسر اس کی پوری ٹیم کو گندا کر کے رکھ دیا. تو یہ سر معمولی سی بات تو نہیں ہے نا عثمان صاحب. خیر پتلو کا بھی لیول ہے جس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا میمز کی طرف. جیسے یہ پوڈ کاسٹ ہوتا ہے باتیں آؤٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ریحان صاحب کی میمز بننے لگ جاتی ہیں. کوئی ان کو ڈانس کروا رہا ہے, کوئی کدھر نچوا رہا ہے, کوئی مرغا بنا رہا ہے. ایڈیٹرز, کیا پتلو نے اپنے ایڈیٹرز کو خود بولا ہے کہ جاؤ ریحان کی میمز بناؤ؟ سر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسٹر پتلو کا یہ لیول ہے کہ وہ ان کو خود بولے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس کے ایڈیٹر کر بھی نہیں رہے ہیں. ہو سکتا ہے مارکیٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو مسٹر پتلو کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے, ہو سکتا ہے وہ یہ کر رہے ہوں. دوسری بات, اگر مسٹر پتلو نے کیا ہے تو پھر اس نے بھی تھوڑا سا کم ظرفی کا مظاہرہ کیا. نہیں مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے پتلو نے کیا ہے؟ میرا نہیں ذہن کہتا سر. وہ ایک دلیر آدمی ہے, وہ کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اون بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں کسی کا ڈرتا ہوں. دیکھیں نا جو پوڈ کاسٹ میں کھلم کھلا باتیں کر سکتا ہے وہ بات, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا مسٹر پتلو کرے یا نہ کرے اس کے ساتھ وابستہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی بات نہیں برداشت کر سکتے. دیکھیں نا سر اب آپ ہیں, آپ پروگرام کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ کئی لوگ محبت کرنے والے بھی ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر کوئی بھی بندہ آپ کو کوئی تذلیل کرنے کی کوشش کرے گا یا آپ ان کو لگتا ہے کہ یہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اس کو, تو وہ پھر ظاہر بات ہے دوسرے کو بھی اے آئی کے ذریعے نچوا سکتے ہیں. ویسے ایک بات بولوں, ریحان کو نچوا دیا انہوں نے. ایک بات آپ کو بولوں, جی مجھے بھی تھریٹ ملا. اچھا مجھے پتا ہے کیا میسج آیا, جی کہتا ہے جس کے خلاف بات کر لو پتلو کے خلاف بات نہ کرنا. اچھا جی سب تو دیکھ لیں پھر. اب آپ کو آیا ہے تو پھر سوچ لیں کہ اور بندے کو نہ آیا ہوگا. بالکل بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو یہ نہیں, لیکن وہ پتلو کی طرف سے نہیں تھا, وہ اس کے چاہنے والوں کی طرف سے تھا, میسج تھا. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, ہر ایک بندے کی فین فالوئنگ ہے, ویورشپ ہے. ایک ٹائم میں جس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اب یہ بھی تو سوچیں نا اس کے خلاف کوئی بات ہوگی اس پہ بھی تو پھر تکلیف ہوگی لوگوں کو. اور لوگ اس کے ساتھ کس لیول کے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہے اس کے ساتھ, تو پھر وہ لوگ برداشت کرتے ہیں. ابھی منصور علی خان کو بھی ہم نے ناچتے دیکھ لیا, وہ شمون صاحب کو بھی ناچتے دیکھ لیا. سر اس میں میں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے, تھوڑا لمبی ہو رہی ہے. مجھے یہ سارا آپ نے ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ یہ سارا کیا سین ہے, یہ سب کو نچوایا جا رہا ہے اور یہ کس کے پیچھے کون ہے؟ سر یہ پوری ایک لابی ہے اور ایک پوری لابی کے تحت کام ہو رہا ہے. اس ٹائم اینکر جو حد سے بڑھ رہے ہیں ان کو بھی سبق مل رہا ہے. جیسے آپ کو ایک نیا نام بتاتا چلوں آخر میں, سہیل وڑائچ صاحب, اس ٹائم ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میں دیکھ رہا تھا کچھ اینکرز ہیں وہ نا بڑی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں, خاص طور پہ فیملی ولاگرز کے خلاف. کوئی ان کو پین ولاگر بولتا ہے, باقی ورڈنگ میں یہاں پہ یوز نہیں کر سکتا, ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں. جس طرح رجب کے بارے میں ابھی طلاق ہوگی, یہ ہو گیا, بے شرم آدمی فلانا. یہ میں وہ الفاظ یوز کر رہا ہوں جو میں یہاں پہ اپنی آڈینس کے لیے یوز مطلب ان کے سامنے یوز کر سکتا ہوں, لیکن ایسے الفاظ بھی یوز کرتے ہیں پرسنل ہو کے جیسے وہ ان کے چاچے کا پتر ہو, وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو. سر دیکھیں ایسے اینکرز کے بارے میں کیا کہیں؟ سر میری بات سنیں, یاد رکھیے گا آپ کو اللہ نے سیٹ دی ہوئی ہے, ہوسٹ ہیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ آپ اپنا آپ دکھاتے ہیں, کوئی بھی شخص ہے نا. دیکھیں چند ویورشپ کے لیے, چند ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو یا اپنے کردار کو گرانا نہیں چاہیے سر. بالکل. اور جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے کردار کو گرا رہے ہیں. بالکل. میں کہتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, ان کو جو گالیاں بھی دیتا ہے وہ اس کو پیار کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو, ان بیٹیوں عورتوں کو بھی بیٹی بنایا جن کو لوگ تماشبینی کے لیے جاتے ہیں, دیکھنے کے لیے. بالکل ایسے. لیکن ان کی شخصیت پھر آپ کیا بات کر دی, سمجھے بات. تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے, پرسنل کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں غلطی کس کی تھی. کسی ایک بندے کی غلطی تو ہوگی یا پھر دونوں کی ہوگی, یا پھر آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, آپ نے ضرور بتانا ہے. اگر آپ پتلو کے فین ہیں, اگر آپ ریحان صاحب کے فین ہیں, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے آپ نے ضرور دینی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.